جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کے جو اندرونی معاملات تھے جب اب کھل کر باہر سامنے آ گئے، سینئر رہنماؤں کو جو شوکاز نوٹس دے دیے گئے، رکنیت معطل کر دی گئی، کیا یہ ٹھیک اقدام یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب، آپ ان کا تو جانا بار بار میں کہہ رہی ہوں، میڈیا کے گروپ پہ جانا ان کو پسند نہیں آیا، آپ نے تو صرف لیٹر لکھا تھا، اور قاہرہ صاحب سے جب بھی ہماری بات ہو رہی تھی، ہم کوشش کریں گے دوبارہ ان سے رابطہ بھی کریں، تو وہ یہ کہتے ہیں پارٹی کی جو اگر معاملات ہیں یا پارٹی کسی چیز سے منع کر دے تو پھر سب لوگوں کو اس کے ڈسپلن کی پابندی کرنی چاہیے۔ دیکھیے، یہ ڈسپلن کا جو لفظ ہے نا، یہ بڑا عجیب سا لفظ ہے، کیونکہ قاہرہ صاحب جو ہیں میرے بڑے ادب کے ساتھ میں ان کا بڑا مداح ہوں، اور وہ سارا گروپ جو ہے آج کل زرداری صاحب کے قریب ہے، اور نو ڈاؤٹ وہ بڑے زرداری صاحب کے ساتھ سنسیئر ہوں گے، لیکن بڑے غیر محسوس انداز کے اندر وہ زرداری صاحب کو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ڈکٹیٹوریل مائنڈ کا آدمی ہے، جبکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ وہ نہیں ہے۔ اور قاہرہ صاحب کو یہ نہیں پتا کہ پارٹیوں کے اندر ان فائٹس اور گروپنگ بھی ہوتی ہے، ایک گروپ کسی کو پسند کرتا ہے اور کسی کو نہیں پسند کرتا، ایک گروپ جو ہے وہ وسپرنگ اور مرمنگ کر رہا ہوتا ہے قیادت کے کان کے اندر۔ تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے تجربات کی بنیاد پر بہت ایکسپیرینسڈ ہو گئی تھی، وہ جان لیتی تھی کہ یہ بندہ کون سے اسٹیشن سے بات آپ نے ایک کر رہا لفظ یوز کیا، تجربات کی بنیاد پہ زیادہ ایکسپیرینسڈ ہو گئی تھیں۔ زرداری صاحب کا تجربہ نہیں ہے پارٹی چلانے کا، اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ ان کے پاس ایسا تجربہ نہیں ہے پارٹی چلانے کا۔ ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ زرداری صاحب نے جتنی مار کھائی ہے اس کے بعد اتنا میچورٹی لیول ضرور آ گیا ہوگا کہ وہ کم از کم وہ لوگ جو ان کے گرد راگ درباری ہیں ان کی نظروں کو اور ان کی الفاظ کو اور ان کے جملوں کو وہ جان سکیں گے۔ میں آپ کو 87 کی بات بتاتا ہوں کہ پارٹی کے اندر میں پروونشل آفس بیرر تھا، شہید بی بی چیئر کر رہی تھی، تو میں جس بھی کارکن کی بات کرتا تو پیچھے سے آواز آتی انڈسپلن۔ ایک کارکن جس کی 4 سال قید، وہ بھی انڈسپلن، دوسرا بھی انڈسپلن۔ تو میں نے شہید بی بی کو کہا، میں نے کہا بی بی یہ ڈسپلن کی تلوار سے معصوموں کی گردنیں مت کاٹیں۔ وہ اس وقت انڈسپلن نہیں تھی جب ضیاء الحق کی خلاف اپنی پیٹھ پر کوڑے کھا رہے تھے اور سال سال قیدیں کاٹ رہے تھے۔ ارے پاپا، بی بی نے اور بھٹو صاحب نے ہمیں لڑنا بولنا سکھایا۔ جی قاہرہ صاحب، بار بار دونوں جو رہنمائیں بھی کہہ رہے ہیں کہ پارٹی نے ہی یہ زبان دی اور پارٹی نے ہی ان کو یہ کانفیڈنس دیا کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں یا بات کر سکیں اور اختلاف رائے کو بھی برداشت کر سکیں۔ ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب کہہ رہے ہیں پارٹی کے اندر جو راگ درباری لوگ ہیں وہ زرداری صاحب کو خراب کرنے کی کوشش کریں، کچھ ایسا ہی ہے؟ ہاں، میرا خیال ہے پارٹی کے رہنماؤں کو، ڈاکٹر صاحب کا بھی ہمارے ہم سے سینئر ہیں، ان کو میرا خیال ہے اپنے پارٹی کے لیڈرشپ کے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے مناسب الفاظ میں بھی باتیں کی جا سکتی ہیں، کی جانی چاہیے۔ میں ان سے یہی گزارش کروں گا، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ڈسپلن از سم تھنگ ایلس، اور اپنی رائے دینا۔ اگر کسی چیز کے اوپر پارٹی کا فیصلہ ہو جائے، وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، وہ فیصلہ ہو سکتا ہے آپ کو اچھا نہ لگے، ہو سکتا ہے مجھے اچھا نہ لگے، ہو سکتا ہے کسی اور ساتھی کو اچھا نہ لگے، لیکن جب پارٹی کی لیڈرشپ ایک فیصلہ کرتی ہے، اس فیصلے کو کریٹیسائز ہم پارٹی کے اندر بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ اگر ہر بندہ پارٹی کے فیصلے کے اوپر، پارٹی لیڈرشپ کے فیصلے کے اوپر اپنی رائے دے کے اور اپنی لائن لے کے چلنے لگے تو یہ لڑائی اور چیز ہے۔ پارٹی ڈسپلن بی بی کی زندگی میں بھی اگر محترمہ کوئی فیصلہ کر لیتی تھی تو اس فیصلے کے خلاف آپ ان کے سامنے تو باتیں کر سکتے تھے، آپ قاہرہ صاحب یہاں بیان کر سکتے ہیں یہ گفتگو کرنا جو ہوتا ہے وہ پارٹی ڈسپلن نہیں ہوتا۔ شہری رحمان صاحبہ کے گھر کے باہر جو کچھ ہوا اس کو کنڈیم کر سکتے ہیں آپ، اور پارٹی لیڈرشپ کے فیصلے کو اس طرح کریٹیسائز کرنا یا اس کو وائلیٹ کر کے کہنا کہ یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، تو پھر پارٹی کیا اور پارٹی لیڈرشپ کیا؟ لیکن جو شہری رحمان صاحبہ کے گھر کے باہر ہوا، چلیں انہوں نے جو کچھ کیا، جو کچھ انہوں نے بات کی، ان کا اپنا موقف تھا، جو ان کے گھر کے باہر ڈنڈا بردار فورس آ گئی، نعرے لگائے گئے، 4 گھنٹے تک وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی والدہ اور ان کی بیٹی گھر سے باہر نہیں نکل سکی، کیا یہ قدم ٹھیک تھا جو پارٹی کی جانب سے کی گیا؟ کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ملک کے اندر نہیں تھا، مجھے اس کا نہیں پتا، میں آج ہی واپس آیا ہوں امریکہ سے، مجھے اس کی ڈیٹیل پتا کر لینے دے۔ اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے تو یہ افسوسناک ہے۔ پارٹی کی قیادت نے بھی اپنے اختیار کے اندر، اپنے طریقہ کار کے اندر رہتے ہوئے فیصلے کرنے ہیں۔ اگر انہوں نے کسی کو شوکاز نوٹس دیا ہے تو یہ پارٹی لیڈرشپ کا حق ہے، وہ جواب دے لیں گے، اور یہ پارٹی کا روٹین میٹر ہے۔ اگر کسی کا فرض کرے مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور پارٹی مجھے شوکاز نوٹس دیتی ہے تو مجھے اس کا جواب دینا چاہیے، اور بہت دفعہ ہوا لوگوں نے جواب دیے، پارٹی کے اندر ان کی حیثیتیں بحال ہوئی۔ لیکن پھر میں آخر میں آسمان ضرور گزارش کروں گا کہ ہمیں ایک چیز ضرور دیکھنی چاہیے، اپنی آزادی
जमाती इजहार राय की आजादी और जमाती लीडरशिप के फैसलों को वायलेट करना, ये दो अलग चीजें हैं। पार्टी लीडरशिप के फैसले अगर मुझे अच्छे नहीं लगते तो मुझे जमात के अंदर बैठ के बातें करनी है, अगर मीडिया के जरिए करनी है तो फिर जमात नहीं होती। फिर आप कह रहे हैं कि अच्छा पार्टी आप कह रहे हैं एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर बात होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमसे बात करते हैं। आखिरी बात मुख्तसरन बताएंगे क्या होगा? मैं अपना आखिरी में बात है कि इस इशू पे तो यहाँ पे ही आप देख लें कि पार्टी की अपने अंदर प्राइम मिनिस्टर की डिफरेंट स्टांस थी जो उन्होंने पब्लिकली अखबार के अंदर ली इस इशू पे, जिस इशू पे जो ना मुझे जो नोटिस मिला है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर फिर वही बात करूंगा कि थोड़ी सी देर के लिए कायरा साहब को ये जरूर महसूस करना चाहिए कि पार्टी के अंदर इस वक्त इर्तहाश है। पार्टी के अंदर बहुत से कैडर्स के अंदर जो है ना पार्टी डिसीजंस के ऊपर जो है ना बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क्स है, सवालिया निशान है। जब सवालिया निशान इतने बढ़ जाएं तो फिर उनको एड्रेस करना चाहिए, उसको पार्टी डिसिप्लिन के ताबे करके या लीडरशिप के डिसीजन के ताबे करके अगर आप रखेंगे तो आने वाले दिनों में उसके बहुत बड़ा नुकसान पड़ेगा। मेरी भी कारी अपना कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से, मेरे भाई है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि अगर डिसिप्लिन हम पे लागू होता है तो आप उनको भी कहें जो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी है कि वो किसी कारकुन की तस्दीक ये ना करे कि टीवी पर आके कहे कि हमने इसको बहुत नवाजा है, कि ये अखबार में नोटिफिकेशन मत छपाएं कि इसरार शाह माफी मांगे। आप जो लोग वो ताकतवर लोग जो इस वक्त जरदारी साहब के नजदीक हैं, वो जिस वक्त टीवी पर आकर इस किस्म की बात करते हैं तो पता नहीं न जाने कौन कौन से अंग और नस में दर्द होती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, डॉक्टर इसरार शाह साहब, आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के मामलात के हवाले से बात हुई और दोनों हमारे जो मौजूद मेहमान मौजूद हैं उनका यही कहना है कि हर एक को आजादी इजहार राय का हक हासिल है कि अपनी बात किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके कर सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के दूसरे रहनुमाओं से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि पार्टी ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें और मीडिया पे ऐसी जंग ना करें। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।